کہ دراصل یہ نقصان اس کے نصیب کی بہتری کے لیے تھا. سملرلی اب ایک اور زمانہ دیکھیے. دس از دی ٹاپ موسٹ ایگزامپل. آئی ہیو نیور بین ایبل. اٹ شاکس مائی برین. شاید آپ دیکھیں حضرت عزیر کے قصے میں دیکھ لیجیے کہ زمانہ کیا ہے. حضرت عزیر کے قصہ یوں ہوا کہ آپ جا رہے تھے تو اچانک خیال ہوا. سارے پیغمبروں نے یہ جستہ سوال کیا اللہ سے. جب یقین محکم ہو گیا, علم سے خدا کو شناخت پوری ہو گئی, پھر بھی ان کو تجسس رہتا کچھ ڈیمانسٹریشن دیکھ لیں. تو علم کے 3 مدارج, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. تو علم الیقین کا مطلب ہے جب آپ کی دلیل اللہ پہ مکمل ہو گئی, جب آپ نے سوچا سمجھا اینڈ یور ریزن واز ٹوٹلی کنوینسڈ دیٹ گاڈ از. کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے لِيَحْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. جب آپ نے دلیل ڈھونڈی, جب آپ کو اللہ کی دلیل مل گئی تو آپ نے خدا کو مان لیا, تو آپ کا علم الیقین پورا ہو گیا. خادم حضرات, اس میں تھوڑی سی فنی بات یہ ہے کہ ہر ایک بندے کی دلیل کا معیار اپنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل مجھے شہر میں چلتے ہوئے میرا ایک شناسا ملا, اس نے دور سے مجھے کہا پروفیسر صاحب آج میں اللہ کو مان گیا ہوں. تو تجسس تو تھا ہی. آخر وہ آپ کہہ سکتے ہو ڈیوائن کے جو انٹرسٹڈ لوگ ہوتے ہیں, یہ آپ کو عجیب و غریب اس کو دلیل مل گئی ہے. تو میں نے کہا ہوا کیا, آج کیسے اللہ کو مانے؟ تو نے کہا میں بس فاقہ زدہ تھا گھر سے چلتے ہوئے, میں نے کہا یا اللہ اگر مجھے 50 کا نوٹ مل گیا تو تجھے مان جاؤں گا. کہہ لیجیے ابھی سڑک کے کنارے سے مجھے 50 کا نوٹ مل گیا. تو میں نے کہا یار تو نے بڑا سستا پا لیا اللہ کا. یہ تو میں اتنا سستا اگر خدا ملتا ہو تو پھر کیا چاہیے ہوتا ہے. اینیوے ایک لیول ہے, ایک سطح ہے. ہر آدمی کوئی ایموشنل بیسس پہ خدا پا لیتا ہے, کوئی جیسے شگون لیتے ہوئے خدا کو پا لیتا ہے, مگر عقل والوں کو ایک ڈیفینٹ ریزن چاہیے ہوتی ہے اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے, دوسروں کو کنونس کرنے کے لیے. اور جب دوسروں کو کنونس کرنے کی بات ہو تو کبھی کبھی تبلیغی بھائی مجھ سے جو الجھتے ہیں اور پھر بعد میں وہ ان کو تکلیف بڑی ہوتی ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو یار میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا, میں تو اللہ کے حکم کی پابندی چاہتا ہوں. اور جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم تبلیغ کرنے جاؤ تو تمہارا علم بہت زیادہ ہو, تمہیں بہت زیادہ علم ہونا چاہیے, نہ صرف علم ہونا چاہیے, وَبِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ, تمہارے ڈائلاگ کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے, مہذب ترین طریقہ ہونا چاہیے, اچھے الفاظ ہونے چاہیے, تمہاری انڈرسٹینڈنگ بہت خوبصورت ہونی چاہیے, اور تاکہ تم کنوینس جو ہے کنوے کرنا بھی, ایک تو علم ہے, دوسری اس کی کنوینس ہے وہ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے. اور تیسرا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, جب تم بحث کرو تو بڑی خوبصورت بحث, اوفینڈ کر کے تم بحث نہیں کر سکتے. تم جب بحث بھی کرو تو بڑے خوبصورت انداز سے کرو. اور یہ 3 چیزیں ہو تو ترسیل علم کا ایک باب پورا ہو جاتا ہے, اچھا علم, اچھا انداز, اور تیسری چیز جو ہے کہ مباحثے میں, بحث میں, مجادلہ بحث میں, جادلہم باللتی ہی احسن, وہ بھی بڑی خوبصورت طریقہ ہونا ہے. نو انسلٹس, نتھنگ ایٹ آل. یہ نہ ہو کہ بحث کرتے کرتے گتھم گتھا ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرو. تو آپ اگر دیکھو گے تو خدا کی حکمت عالیہ کچھ ایسی ہے, وہ عالم ہے بیسیکلی, اس کو جبر سے کوئی واسطہ نہیں ہے. رولز کی نگہداشت وہ تو اس کا رسول بھی نہیں برداشت کرتے. یاد ہوگا آپ نے کہ حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ تو رول کی پابندی کا انصاف جو دوسرے لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے, اس میں نہ خدا ریلیکس کرتا ہے نہ رسول ریلیکس کرتا ہے. مگر سب سے بڑا رسول یہ ہے کہ عقل کا استعمال اور خدا کو پہچاننا. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پیغمبر بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کیفا تحیی الموتی,
یہ اللہ بتا تو صحیح، ایک اچنبا سا ہے کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کر. تو عزیر بھی گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک بستی کو دیکھا، اونڈے پڑی ہوئی، برباد ہوئی، کنویں سوکھ گئے، پتے جھڑ گئے، سارا خزاں کا موسم تھا، کوئی شخص نظر نہیں آیا. تو فرمایا ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ کہ تو مجھے دکھا سکتا ہے کہ تو مردے کیسے زندہ کرے. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، 100 برس کے لیے عزیر کو مار. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے زمان و مکان کی انڈرسٹینڈنگ میں. یہ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، 100 برس کے لیے مار دیا، پھر جگایا. قال کم لبثت، عزیر کتنی دیر رہے تم؟ کہا لبثت یوما و بعد یوم، میں ایک آدھ دن سویا ہوں گا. اچھا، فانظر الی طعامک ولم یتسنہ وشرابک لم یتسنہ، دیکھ ذرا کھانے پینے کو دیکھ جو تو ساتھ لایا تھا، کھانے میں اسی کی خوشبو تازگی کی آ رہی تھی، جو ہلکا ہلکا سے غبار اٹھ رہا تھا اس کی گرمائش کا. کہتے یہ دیکھ لیا، پہلے اپنا آپ دیکھ لیا، تو نے سمجھا کہ میں رات دن سویا رہا. کھانے کو دیکھتا اس پہ ایک لمحہ بھی نہیں گزرا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اب ذرا گدھے کو دیکھ، اس پہ 100 برس گزرے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے کہا پہلی آیت میں یہ کہا فاماتہ اللہ 100 عام، میں نے 100 برس کے لیے اسے موت دے دی عزیر کو. ثم بعثہ، پھر جگایا. مگر اتنی سی تو جگہ ہوگی، اتنی سی جگہ ہوگی، ایک طرف اس کی ہڈیاں پڑی ہوں گی گدھے کی، ایک طرف کھانا تر و تازہ پڑا ہوگا، ایک طرف اٹھ کے کہتا ہے میں دن اور رات سویا ہوگا. تو یہ 3 ڈائمینشنز جو ہیں ٹائم کی، ایک سمال سپیس پہ ہمیں نظر آتی ہے. ایک جگہ ٹائم سکویز ہو کے دن رات میں بدل گیا، ایک جگہ زمانہ جو ہے ایک پل بھی نہیں گزرا کھانے کے اوپر. 24 گھنٹوں میں تو ویسی فرمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی جرثومہ پیدا ہو جاتا ہوگا کھانے میں، مگر ایک پل نہیں گزرنے دیا کھانے سے. اور تیسری کیا عجیب و غریب بات ہے کہ گدھے پہ پورا وقت 100 برس کا گزار دیا. وانظر الی حمارک، ذرا دیکھ اپنے گدھے کو، وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور انسانوں کے لیے اس میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. تو خواتین حضرات، ایک بڑی سی سادہ سی جو چیز سمجھ آتی ہے کہ وقت بذات ہی کوئی شے نہیں ہے. وقت اللہ تعالیٰ کی فکر ہے، اس کا حکم ہے، اور جیسے چاہے اوقات کو زندہ رکھتا ہے. ابھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، بل رفع اللہ الیہ، اٹھا لیا گیا، مگر اٹھنے کے بعد کہیں تو رکھا ہوگا. میرے زمانے میں 1000-2000 سال گزر گئے، اب تو نزول عیسیٰ کا وقت قریب ہے، تو ہمارے زمانے میں تو گزر گئے 2000 سال، مگر وہاں سے تو اسی عمر میں اتریں گے، نہائے دھوئے ہوئے، تازہ تازہ غسل کیے ہوئے، 2 چادریں شانوں پہ لٹکائی ہوئی. obviously یہ سارے کا سارا زمانہ جو ہے اس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے. وقت کی بہت بڑی ڈائمینشن انسانی برین ہے. میں نہ ہوتا پھر کیا ہوتا؟ کون سا وقت ہوتا؟ کون سی زندگی ہوتی؟ کون سا المیہ ہوتا؟ کون سا ڈرامائی مسئلے کیسا تھا جو چل جاتا؟ میں ہوں تو، اور میں بھی ہوں، مگر چمپینزی کو یہ فیل نہیں ہوتا 350 cc برین پہ کھڑا ہے. مجھے ہوتا ہے، مجھے ہوتا ہے، جس کو اس نے امانت عقل دیکھی ہوئی. کبھی آپ کو احساس ہوا کہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں زمین پر، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی ناتا. وہ ایک دفعہ ایک خاتون کا بچہ رو رہا تھا تو وہ بڑی تنگ تھی، کہتی ہے بچہ رو. میں نے کہا یہ بچہ ہے؟ یہ کوئی بچہ ہے؟ اس کی عمر آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ اللہ کے اور رسول کے نزدیک ارواح کو زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا کیا. کتنی عمر ہوگی بچے کی؟ 5 ارب اور کچھ سال تو.
تو میں کہا تم اس کو معصوم سمجھتے؟ بدقسمتی یہ کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ بنیاد ہی نہیں زندگی کی. دس از اونلی اے وے آف اشرنگ ان، اشرنگ کے انٹری اور ایگزٹ لگانے کے لیے جو کائنات بالا میں جن ارواح کو اس نے سمیٹ رکھا ہے، ہر ایک کو آزمائش کے لیے آنا ہے. اب زندگی میں فرض کرو اگر آپ ایک اوریجنل ویو پوائنٹ رکھتے ہو کہ زندگی میں کیسے رہنا ہے، تو زندگی میں ایک قیدی کی طرح رہنا. اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. دل اس کا لگتا ہے جو ایمان والا نہیں ہے، اسی کو تکلیف ہوتی ہے. وہ گلیورز ٹریول تو آپ نے کتاب تو پڑھی ہوگی، کتنا بڑا دیو تھا، کتنے چھوٹے چھوٹے دھاگوں سے پکڑا گیا، وہ چھڑا نہیں سکتا، بونوں نے اسے دھاگوں سے باندھ دیا. یہ انسان، حضرت انسان واقعی دیو تھا، بہت بڑا تھا. ایک ویسے سوال آپ اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، کیا یہ ممکن ہے کہ شیطان کا ہم اس پیٹرن میں مقابلہ کرتے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ہم ملائکہ کا اس پیٹرن آف لائف میں مقابلہ کرتے؟ کیا آپ کو خیال لگتا ہے کہ آدم ہماری طرح تھا جب اس کا میچ پڑا ہوا تھا اوپر؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ کا خیال وہ ہمارے جسم میں ہوگا؟ ہمارے ایسے کوئی شے نہیں تھی. اگر شیطان ٹرانسفارمر ہے اور فرشتہ ٹرانسفارمر ہے تو مقابلے میں تو وہ بھی ٹرانسفارمر ہی ہوگا، وہ بھی تو ٹرانسفارمر ہی ہوگا. اس وقت اس کو بھی تو اتنی صلاحیتیں ہوں گی بھیس بدلنے کی، روپ بدلنے کی. کبھی وہ آسمان کی بلندیوں میں تارا بن کے چمک رہا تھا اور کبھی زمین کی زرخیزیوں میں وہ کوئی خوبصورت سا پھول بن کے کھل رہا ہوتا. آدم بھی ٹرانسفارمر تھا اس وقت. پھر جب مقابلہ ہو گیا اور عزت اور بزرگی کا فیصلہ علم پہ ہوا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سچے ہو نا، یہ تم بھی لے جاؤ کتاب حیات، تم بھی تختی لے جاؤ، وہ بھی تختی لے جائیں، واپس آؤ، پھر دیکھیں گے 10,000 20,000 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد ملائکہ آئے. انہوں نے ایک جملہ کہا. میرا خیال یہ ہے کہ آپ اگر اچھی طرح کمپیوٹر کے علم کو جانو تو وہ جملہ آپ کو سمجھ آیا. قالوا سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جتنا تو فیڈ کر. وہ ایسی کمپیوٹرائز مخلوق تھے ملائکہ کہ جتنا فیڈ کر دیا جاتا تھا اس سے نہ لفظ زیادہ نہ لفظ نیچے. یہی جنات نے جواب دیا، یہی ملائکہ نے جواب دیا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی علم نہیں ہے جتنا تو نے عطا کر دیا. پھر کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو نے کیا کیا اس تختی کا؟ فلما انباہم باسمائہم، فر شروع ہے تو باتونی شروع سے ہی آدمی شروع ہو گئے داستان سازی، ہزارہا چیزیں کو نام رکھ لیے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا حروف مقطعات، یہ پہلی تختی ہے. اگر آپ ارامس لینگویج میں چلے جائیں، اگر آپ عبرانی سے پیچھے جائیں، سریانی سے پیچھے جائیں، سومیرین سویلائزیشن کو پالیں، اور دنیا میں جہاں بھی کہیں اوریجنل موسٹ سویلائزیشن نے پڑھنا لکھنا سیکھا تو جب وہ سمبل سے لفظ کو حروف کو آ رہے تھے تو یہ پہلے حروف تھے جن کی شناخت اللہ نے ان کو کرائی. حامیم عین سین کاف الف لام میم، یہ سارے وہ حروف تھے. ان 14 حروف سے کائنات کی تمام لینگویجز شروع ہوئیں، آگے بڑھیں، اور آدم ان کا حافظ ہوا، ان کو پھیلایا. اسیمیلیشن تھی اس کے پاس، سیمیلیشن تھی اس کے پاس، بیکاز وہ پوسٹیرٹی سے تجربات لے کے پروجنی کو دیتا تھا. پیچھے سے آئے ہوئے خیالات کو اگلے یہ فرشتے نہیں کر سکتے، ان کے پاس اس قسم کا کوئی وصف نہیں تھا.
اللہ نے انسان کو میموری دی، ریٹینشن دی، ڈسیشن میکنگ. اور یہ ڈسیشن میکنگ ہے کیا خاتم حضرات؟ فرینکلی ٹیلنگ، اسی میں زمانہ ہے، اسی میں مقام ہے. ابھی پچھلے دنوں جو میں نے تقریر اسی موضوع پہ کی تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان سوچتا نہیں. wrongly called homo sapien. Homo sapien is not a thinking man. Thinking کہتے کس کو ہے؟ ہمارے پاس 1 بلین سیلز ہیں کارٹیکس برین میں، 1 بلین سیلز یہ پڑے ہوئے ہیں. اگر باہر سے کوئی سٹیمولس نہ آئے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مردہ پڑے رہیں گے. جب باہر کوئی سٹیمولس ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ ٹرانسفر ہوتا ہے کارٹیکس برین کے بلین سیلز کو. مختلف شعبہ جات سے نکلتے ہوئے جو جواب آپ کسی آنے والے سٹیمولس کا دیتے ہو اس کو تھاٹ کہتے ہیں. اگر باہر سٹیمولس نہ ہو کوئی خیال پیدا نہیں ہو. آدمی سوچتا نہیں ہے، آدمی کو سوچوایا جاتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے الہام کیے فسق و فجور، ہم نے الہام کیے تقوی کے خیالات. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ایک بات تو یقینی ہے خواتین و حضرات، ایک بات بہت یقینی ہے کہ علم کو ہر آدمی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ مسلسل خدا کے رابطے میں رہے. جہاں بھی حدود علم ختم ہو جائیں، جہاں لوگ سوچنا چھوڑ دیں، آگے بڑھنا سوچیں، وہاں ایک بت کدہ تخلیق ہو جاتا ہے. اور عقیدت علم کی دشمن ہے. یہ بت ہم نے عقیدت سے بنائے ہوتے ہیں. کبھی ہم ایک عالم کو، کبھی دوسرے عالم کو، کبھی ایک سائنسدان کو، کبھی دوسرے سائنسدان کو. آبویسلی یہ ہمارا مسلک یہ ہونا چاہیے، ہمارا خیال یہ ہونا چاہیے. مجھے کسی سائنسدان سے آئی ایم تھینکفل ٹو دیم فار وٹ ایور دے ہیو گیون ٹو اس، مگر مجھے ان سے محبت نہیں. محبت اسی سے ہے جس نے ان کو بھی دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی. تھوڑی سی زمین و مقام پر آپ کو تھوڑی سی ایک اور بھی میں زمان و مقام پہ آپ کو ایک بات بتا دوں. ہم پیغمبر کو صرف پیغمبر کے طور پہ دیکھتے ہیں، ہم اس کے عقل و علم کی فضیلت نہیں دیکھتے. obviously اگر کسی زمانے میں پیغمبر ہوتا اور لوگ اس کے پاس سوال جواب لے کے جاتے اور اگر وہ جواب نہ دے سکتا تو کوئی شخص اسے پیغمبر نہیں مان سکتا. اب دیکھیے کتنا عجیب سا سوال حضرت عقیل بن رزینی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا أَنْ يَخْلُقُ الْخَلَقَ. اے اللہ کے رسول، مخلوق کہاں تھے؟ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا. تخلیق سے پہلے خدا کہاں تھا؟ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کہاں تھا؟ کیا خیال ہے آپ کا آج کا بھی کوئی موسٹ ماڈرن مفکر یہ سوال نہیں پوچھ سکتا؟ ہو سکتا ہے پوچھے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سائنسدان سے پوچھے، نوئل سے پوچھے، کسی دانش ڈوئی سے پوچھے، بہت سارے ایسے لوگوں سے پوچھے گا جس کے نزدیک ان کو کاسماس کا حتمی علم حاصل ہے. پیغمبر سے تو کوئی نہ پوچھے گا کہ یہ خدا کی پیغام دینے آئے ہیں یا اتنی بڑی کاسماس کا علم دینے ہیں. تو حضرت عقیل بن رزین نے پوچھا أَيْنَ كَانَ رَبُّكَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلَقَ. اے اللہ کے رسول، خدا تخلیق کائنات سے پہلے کہاں تھا؟ فرمایا کان فی امان. بادلوں میں تھا. تخلیق سے کائنات سے پہلے وہ بادلوں میں تھا. فوقہ ہوا وکما فوقہ ہوا، کہ نیچے بھی ہوائیں تھیں، ان کے نیچے بھی ہوائیں تھیں اور اوپر بھی ہوائیں تھیں. خدا ایسے عظیم بادلوں میں تھا. اور آج کی اگر تھیسس آپ لیٹسٹ اور آخری تھیسس پڑھ لیں، کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ عظیم الجثہ، ایسے بادل، ایسے بڑے بڑے بادل جن میں صرف ریڈیشن تھی، پانی تھا اور ہوائیں تھیں. دیٹ دیز ور دا تھری تھنگس.
جو پروفٹ کی لفظ بلفظ نقل ہوتی ہے. یہ حدیث اب بھی موجود ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، لگتا تو ہے حضور اس وقت موجود تھے جب یہ کچھ ہو رہا تھا، لگتا تو ہے. اس لیے کہ اتنی بڑی اطلاع جو ہے تخلیق کائنات پہ، یا تو پہلے جان کے آئے تھے، پہلے پڑھ کے آئے تھے، یا وقت تخلیق کائنات وہ حاضر تھے، لگتا تو ہے. اب اس مفکر کو آپ سمپل پیغمبر کہہ کے ٹال دیتے ہو. آئی ریڈ پروفٹ، میں نے حدیث پڑھی، میں نے اندازہ لگایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث فالو کی جائے تو ایک ایک مکمل مضمون اس سے جاری ہوتا ہے. ابن سیاد کی حدیث دیکھیے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پیغمبر واقعی آخری زمانہ تک، نسل انسان کے اختتام تک سب سے بڑا ذہنی جینیس تھا. اور اللہ نے جب فرشتوں کو چنتا ہے تو ان کے کام مخصوص ہوتے ہیں، مگر جب پیغمبروں کو چنتا ہے تو وہ اپنی قوم کے اعلیٰ ترین ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں. اور جب پیغمبر آخر زمان کو چنا تو اس کا مطلب تھا کہ اب اس کے بعد کوئی عقل والا اس پیٹرن کو کراس نہیں کر سکے جس پہ ان کے علم کی بنیاد ہے. تو ابن سیاد کی ماں نے کہا میرا بیٹا اونٹ بٹانگ باتیں کرتا ہے. یا رسول اللہ اس کو ہوا کیا ہے؟ کہا اچھا میں آؤں گا تو میں اس کا دیکھوں گا اس کو کیا مسئلہ، مگر اس کو بتانا نہیں. تو ابن سیاد اسی طرح باتیں کرتا، حضور پیچھے آئے، آخر وہ نہ رہی تو اس نے خبردار کر دیا کہ حضور پیچھے کھڑے ہیں. وہ چپ ہو گیا. تو آپ نے بتا کیا کہا؟ اگر آج تم اسے باتیں کرنے دیتی تو میں اس کے مرض کا سراغ لگا لیتا. The entire psychology stands on psychoanalytical studies. سارے کی ساری نفسیات کا یہی علم ہے. اگر ہمیں کسی کا ڈیٹا مل جائے، کسی باتیں مل جائیں، کسی گفتگو مل جائے تو ہم اس کا مرض بھی جان لیتے ہیں اور علاج بھی جان لیتے ہیں. یہ وہ چیزیں خادم حضرات کہ جو یو کی ناٹ سلائٹ دی ریلیجن. مذہب اور سائنسز میں ایک اختلاف ہوا اور یہ بڑا سیریس تھا. اس میں ایک خبیث قوم حائل ہو گئی جنہوں نے مذہب کو مخصوص اپنے لیے جانا، جواہا کو انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا، رب الارباب کو انہوں نے اپنے خاندان کی ملکیت بنا لی، اور یہودیوں نے ریفیوز کر دیا مذہب کی کنٹینیوٹی کا. وہ آپ لاڈلے بن گئے، سب سے محبوب ترین ریس بن گئے. جیسے جان ملٹن نے یہودیوں کے بارے میں جو شعر لکھے کہ سنگ ہیونلی میوز دیٹ آن دی سیکرٹ ٹاپ ہاریبر آف سینائی ڈیڈ اس انسپائر دیٹ شیپرڈ ہو فرسٹ ٹاٹ دی چوزن سیڈ. تو یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ چوزن سیڈ ہے، اور اس دعوے کی بنیاد پر انہوں نے یہودیت میں کسی اور کا داخلہ بند کر دیا اور مذہبی